अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं, बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं। वालदा तरबियत करती है, वालदा समझाती है, वालदा शुरू से माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। आज उसके ये भी बताएंगे कि बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं और उसके लिए टिप्स भी देंगे कि उन्हें सही और सीधी राह पे कैसे लेके आ सकते हैं और किस तरह से हम उन बच्चों को ज़िंदगी में कामयाब कर सकते हैं। असल में बात यह है कि हमारी लाइफ में या हमारे माहौल में जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो समझते हैं कि हम कामयाब हैं या हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया है, तो वो वही उम्मीदें अपने बच्चों से लगा बैठते हैं। उनका ज़हन ये होता है कि हम कामयाब हैं तो हमारे बच्चों को भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर हमारा बच्चा कोई पीछे रह गया या कुछ ना कर पाया तो लोग हमें क्या कहेंगे या इस तरह क्या होगा। आप इस बात को ज़हन में रखें कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। पहली बात तो ये है, आपका हर बच्चा एक जैसा ज़हन नहीं रखता, हर बच्चा एक जैसा इंटरेस्ट नहीं रखता, हर बच्चा एक जैसी सोच या थिंकिंग नहीं रखता। हर बच्चे को ट्रीट करने का जो मेथड है वो अलग से है। लेकिन जो मेन बात है, जो मेन चीज़ है, आज हम डिस्कस करेंगे वो जो रियलिटी में आती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा करके हम अपने हर किस्म के बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। अब देखें जी, हम लोग अपने बच्चों से उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि जी ये कामयाब हों। अब अपने बचपन को लेके जब आप अपने माजी में कभी देखें तो हाँ, हम ये सोचते हैं कि हमारी वालदा तो हमें डांटा करती थी, हमारे वालिद तो हमें ये कहा करते थे, हमारे पेरेंट्स तो हमें सख्ती करते थे इस बात से, ऐसे वैसे ये वो। लेकिन वही चीज़ हम अपने बच्चों पे करने की कोशिश करते हैं और उसी तरह से करते हैं कि उन पे सख्ती करते हैं। उन्हें ये समझते हैं कि शायद हमारे साथ ऐसे हुआ तो हम कामयाब हो गए, वो हमारा माहौल था। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो सख्ती को तो बहुत कम बल्कि नहीं मानती, ठीक है। या फिर इस तरह के कुछ लोग होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं कि वो बच्चों को कुछ कहते ही नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं कहते, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, बच्चे जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं वो करते रहते हैं। और पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि हमने उन्हें इसलिए फ्री छोड़ा हुआ है, फ्री हैंड छोड़ा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से करें सब कुछ और शायद वो इस तरह से नहीं बिगड़ेंगे। नहीं, ये इस तरह से भी नहीं होता और ना ही सख्ती से ये होता है। पेरेंट्स अक्सर सख्ती करते हैं बच्चों पे, पढ़ो, ये पढ़ने का टाइम है, ये करो, गेम्स ना खेलो, बाहर ना जाओ, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। हर बात पे बच्चों को टोकना भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को हर बात पे टोका जाए, हर बात पे मार पिटाई की जाए, इस तरह से किया जाए। इस तरह की जो फैमिलीज़ होती हैं, कुछ तो हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि कुछ तो जो पेरेंट्स हैं बच्चों को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ देते हैं, और कुछ फैमिलीज़ का माहौल इतना स्ट्रिक्ट होता है कि बच्चे खौफ से कोई बात, कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं करना चाहते पेरेंट्स के साथ, उनसे बात ही नहीं करना चाहते कि ये बात करेंगे तो हम पे सख्ती होगी, मामा नाराज हो जाएंगी, या हमारा माहौल इस तरह का नहीं है। या फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनका कुछ मजहबी माहौल होता है घर में, या उन्हें बड़ी शिकायत होती हैं कि मेरे बच्चे या मेरी बेटी वो स्टॉलर या स्टॉलर नहीं लेती, वो हिजाब नहीं करती, हमारा माहौल तो इस तरह का है, वो इस तरह क्यों रहती है। ये पेरेंट्स को शिकायत होती हैं। असल में पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि जिस माहौल में बच्चे रह रहे होते हैं उसी को अडॉप्ट करते हैं। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो उसको भी अडॉप्ट करेगा, स्कूल का माहौल किस तरह का है, घर का माहौल किस तरह का है, उसको भी करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपका माशरा, आपका गली मोहल्ला भी बच्चों पे बहुत इफेक्टेड होता है। 2 तरह के जो लोग मैंने बताए हैं कि कुछ लोग बच्चों पे बहुत सख्ती करते हैं कि शायद हम सख्ती करेंगे तो बच्चे कामयाब हो जाएंगे। सख्ती से बच्चे कभी कामयाब नहीं होते, सख्ती से बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। ये अपने माइंड को वॉश कर दें कि अगर हम सख्ती से कामयाब हो गए तो हमारे बच्चे भी नेक्स्ट सख्ती से कामयाब होंगे। अब दोनों चीज़ों में हमें चाहिए मियाना रवि, दरमियाना रास्ता अपनाना चाहिए। ना कि बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए और ना ही बच्चों पे इतनी सख्ती करनी चाहिए कि बच्चा जो है उसकी क्रिएटिविटी ही ख़त्म हो जाए,
وہ اپنے مائنڈ سے ان چیزوں کو ختم کر دے, وہ سوچنا ہی بند کر دے, وہ بس یہی سمجھے کہ ماما یا پاپا ہر وقت سختی کرتے ہیں, ہر وقت ہمارے اوپر یہ مطلب کاموں کا انبار لگائے رکھتے ہیں, یہ کر لو, وہ کر لو, ایسے کر لو, ویسے کر لو. یہ صحیح میتھڈ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اپنے تجربے کی بات بتاتی ہوں. میں ایک ٹیچر ہوں. میرے سے ایک دفعہ ایک مدر آئی میرے پاس, تو انہوں نے مجھ سے ڈسکس کی یہ بات کہ میری بیٹی ہے کر رہی ہے, انٹر کر رہی ہے, تو ماحول بہت اچھا ہے گھر کا, اس طرح ایسے ہے ویسے ہے. تو ایک دن رات کو میں نے کیا دیکھا کہ بچی کمبل کے اندر موبائل یوز کر رہی ہے اور کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے یا میسیجنگ کر رہی ہے. وہ بڑا مطلب رونا پیٹ نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح مدر جب اس طرح کی بات کرے, اور ہمارے گھر کا تو ماحول اس طرح نہیں, پتہ نہیں یہ کیسی ہے, یہ کیوں اس نے ایسے کیا ہے. وہ میرے پاس آ کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہی تھی. اب اس چیز کو لے کے میں نے انہیں کیا سجیشن کی تھی, میں نے یہی سجیشن کی تھی کہ بجائے اس کے کہ آپ اس بچے کو ماریں پیٹے اس طرح سے پیرنٹس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ, ٹین ایج میں اکثر بچے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کا ٹریک کیا ہے, وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. اس وقت بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں, آئی ایم کنگ آف دی ورلڈ, وہ اپنے کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اس وقت بچے کو اچھی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. اب اسے یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے اسے میسیجنگ کرتے دیکھا ہے یا فون یوز کرتے یا کسی بوائے سے کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ اسے پکڑ لیں جی, ماریں, اس پہ پابندیاں لگا دیں, گھر سے باہر نہیں جانا, کالی چھڑوا دیں. یہ سارا کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یا پیرنٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچی جو ہے یا بچہ جو ہے ایسے پروسیس میں شاید انجوائمنٹ کر رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ خود مائنڈلی طور پہ کسی کرائسس سے گزر رہا ہو, وہ خود کئی مسائل کا شکار ہو, وہ خود بڑی پریشانیوں میں گرا ہو, کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے. اس ایج کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بچہ تو بچہ ہے, ٹین ایج کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایج ایسی ہے, یہاں پہ بچے کا جو ٹریک ہے وہ بچہ ٹریک سے ہٹ بھی سکتا ہے, اور اسے ہم اس کے ٹریک پہ لے جانے کے لیے ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. خاص طور پہ یہاں پہ ایک ماں کا کیا رول ہونا چاہیے. ایک ماں کو یہ سوچ لینا چاہیے اس وقت کہ جب وہی بچی چھوٹی تھی وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی, ماں اس کو سینے سے لگا کے یہ سمجھاتی تھی کہ یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. جب وہی بچی خود ہی چھینک مار کے خود ہی رونے لگ جاتی تھی تو ماں اسے سمجھاتی تھی کہ یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. جب اس وقت سے ماں نے اسے پیار سے محبت سے نکالا ہے, بڑا کیا ہے, اب تو کوئی مشکل وقت ہی نہیں ہے. اب تو وہ سمجھنے لگ گئی ہے. اس عمر میں تو بچی سمجھتی نہیں ہے کہ ماں کی محبت یا یہ, وہ اس ماحول کو نہیں سمجھ رہی ہوتی, لیکن ماں اپنی محبت سے اسے ہر چیز سمجھا دیتی ہے. کیا بچہ ہر دفعہ چھینک سے ڈرتا ہے؟ نہیں. کیا بچہ ہر بار اندھیرے سے ڈرتا ہے؟ نہیں. وہ جیسے جیسے ماں اس کی تربیت کرتی ہے, ماں اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے, اپنی محبت کا احساس دلواتی ہے, تو بچہ ان کرائسس سے نکل آتا ہے اور وہ نیکسٹ سٹیپ اپنی تربیت کا لیتا ہے. اسی طرح ٹین ایج بچی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, تو بجائے اس کے کہ اس پہ سختی کی جائے, ماں اسے پیار سے پوچھے, بیٹا 2-4-3 دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں آپ کی تھوڑی روٹین ہٹ گئی ہے, آپ پریشان ہیں, آپ اس کو اپنے ہونے کا احساس دلائیں. آپ اسے بتائیں کہ میں بھی ہوں, میں وہی ماں ہوں جو آپ کو اندھیرے سے آپ کا ڈر دور کرنے والی, آپ کو محبت دینے والی, آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلنے والی ماں ہوں میں. بچی ماں اسے اپنے ہونے کا احساس دلوائے. پھر اس طرح سے وہ اپنے رشتے کو مضبوط کرے گی, نہ کہ وہ سختی کر کے اپنے رشتے کو ہی ہار جائے. میرے خیال سے پیرنٹس کو ہر وقت یا ہر طرح سے یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح کا بھی معاملہ ہو, اپنے بچے کے ساتھ اپنا رشتہ مت ہارے. اور بچے کو, میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ بچے کو لیبل مت کریں. اب اگر ماں نے دیکھ لیا کہ بچی کسی سے بات کر رہی ہے یا فون یوز کر رہی ہے یا اس طرح سے کر رہی ہے, اس کو لیبل نہ کریں کہ آپ یہ کر رہی تھیں, میں نے دیکھ لیا, میں نے اس کو اس طرح کا احساس بالکل نہ دلوائیں.
بلکہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلائیں تاکہ بچی یا بچہ وہ آپ سے پوری بات ڈسکس کرے اور آپ اسے پھر اچھا ٹریک دیں. آپ بتائیں کہ بیٹا ہمارا ماحول اس طرح کا نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ تب کریں جب بچہ پورے اعتماد کے ساتھ آپ کی بات پہ آمادہ ہونے کے لیے راضی ہو جائے، اور وہ راضی ہوگا محبت سے. میرے خیال سے جو چیزیں محبت سے درست کی جاتی ہیں وہ غصے سے، زور زبردستی سے نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ پیرنٹس ہی صحیح ہوں، بچے نہ صحیح ہوں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ بچے بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس کو ایسے موقع پہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. تو بچے کو اعتماد دلوائیں، اپنے ہونے کا احساس دلوائیں، اور پھر اس سے بات کریں کہ بیٹا یہ رستہ صحیح نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے صحیح، ہمارا ماحول صحیح نہیں، اس طرح کا نہیں ہے، ہمارا گھر اس طرح سے چلتا ہے اور اس طرح سے آپ نے رہنا ہے، یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے. میرے خیال سے بچہ اس طرح آپ کی بات بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا اور بگڑنے کے چانسز بہت کم رہ جائیں گے، بہت کم رہ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی کمپنی کی طرف خاص دھیان دیں کہ بچے کی ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے کوئی دوست کوئی اس طرح کا ہو کہ جس کے ساتھ اسے رہ کے یہ چیزیں اس کے مائنڈ میں بن رہی ہوں یا وہ بناتا جا رہا ہو. یہ ساری چیزیں ایک ماں کی ذمہ داری ہے اور ایک والد کی ذمہ داری ہے، وہ یہ کرنی چاہیے آپ کو. آج تک کی ویڈیو تھی، یہاں تک ویڈیو دیکھ کے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو. میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں جا کے مجھے ویڈیو کے کمنٹ بھی کیجیے گا کہ کیسی لگی آپ کو. کل تک کے لیے اللہ حافظ.